بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 21 یعنی پیج نمبر 21۔ کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ ناظرین، اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے مروجہ ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے کے دلائل۔ قرآن مجید میں کتنی آیات ایسی ہیں جن میں ایمان والوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے اور صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ہم آپ کے سامنے دلائل 18 پیش کریں گے، جو کہ ہم آپ کے سامنے 16 دلائل پیش کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ 17 نمبر اور 18 نمبر دلائل آخری ہے، اور یہ 21 پیج ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیب کا خیر خلق کل یمین۔ پوائنٹ نمبر 17 پوائنٹ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غار ثور میں دشمنوں کی وجہ سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غم لاحق ہوا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 40، سورت ہے توبہ۔ نہ غم کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے امتحانی مصائب میں مبتلا کرنے کی حکمت بتلاتے ہوئے مومنوں کو تسلی دی ہے۔ سورت نمبر 57 اور آیت نمبر 23، سورت الحدید رکوع نمبر 19۔ لَكَيْ لَا تَحْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم نہ غم کھو اور اوپر اس چیز کے جو تم سے فوت ہو گئی ہے، اور نہ اتراؤ اوپر اس کے جو اللہ نے تمہیں دی۔ یعنی خوشی اور نعمت پر فخر نہیں کرنا چاہیے اور تکلیف اور مصیبت میں غم نہیں کھانا چاہیے۔ ہم نے بھی جواب میں ماتم مروجہ کے حرام ہونے پر 18 دلائل پیش کر دیے ہیں، جن میں آیات قرآنی، احادیث نبوی، ارشادات ائمہ اہل بیت، امام محمد باقر، امام جعفر صادق سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ آج کل شہادت کربلا کے سلسلے میں جس ماتم کا رواج عام ہو گیا ہے وہ شریعت محمدیہ کے اصول پر قطعاً حرام اور کبھی ہے۔ اس کا اس اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس کے اصول کی سربلندی کے لیے امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی اور اپنے عزیزوں کی جانیں قربان کر دی تھی۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں خادم اہل سنت والجماعت الحق مظہر حسین غفر اللہ، مدنی جامع مسجد چکوال، ضلع چکوال۔ ناظرین، 18 دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باقی حصہ ہے جو وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ آج کے جو 18 دلائل قاضی صاحب نے دیے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پر رسول پاک نے احسان کر دیا، اپنا بنا کے خلد کا مہمان کر دیا۔ شان رسول جس نے بھی پوچھی ہے دوستو، ہم نے تو اس کے سامنے قرآن کر دیا۔ جب حد سے بڑھ گئے تھے گناہ قوم لوط کے، رب نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ سرکار مجھ کو اپنی پناہوں میں لیجئے، سرکار مجھ کو اپنی پناہوں میں لے لیجئے، دنیا کے رنج و غم نے پریشان کر دیا۔ وہ کب ہے میرا جو میرے محبوب کا نہیں، قرآن میں خدا نے یہ اعلان کر دیا، قرآن میں خدا نے یہ اعلان کر دیا،
کربل میں دین سرور عالم کے واسطے، سر کو حسین نے مرے قربان کر دیا، سر کو حسین نے میرے قربان کر دیا، اکرم خدا کے فضل سے میرے حضور نے اس بت قدا کو دین کا گلستان کر دیا، ہم پر رسول پاک نے احسان کر دیا۔